اپوزیشن کے لیے گیم اوور ہو چکی ہے. کوئی بھی, ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ایم کیو ایم بھی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. کیسے آئے گی؟ ان کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں وہاں پہ فیصل. اوہو, ووٹنگ ہو گئی ہے. ووٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مجھے بتائیں. ووٹنگ ہوئی ہے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ایسا کون سا ٹرمپ کارڈ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے 27 نکاتی ایجنڈا ان کے ساتھ فائنل کر لیا, سگنیچر ہو گئے اور وہ واپس آ جائیں گے آپ کے پاس. یہ جو مراسلہ آیا ہے اس میں بار بار ذکر ہے تحریک عدم اعتماد کا, اور اس میں کلیئرلی پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے. دھمکی امیز خط ہے, یہ مراسلہ ہے, اور اس کا پورا کنیکشن ہے, اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس تحریک عدم اعتماد کے لانے کی. اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس کے جب یہ جمع کراتے ہیں تحریک عدم اعتماد, اس سے پہلے یہ آتا ہے مراسلہ. لیکن کہ اس میں لکھا کیا ہے, سنیں نہیں بڑا, یہ بڑی ایک دیکھیں ملک کا معاملہ ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے, اور اگر نہیں ہٹاتے تو پاکستان کے لیے سنگین خدشات ہیں, اس میں کانسیکوینسز ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ کون پارلیمنٹیرین ہوگا محب وطن جو یہ اب بے نقاب ہو گیا نا. اب تو یہ بیرونی سازش ہے, نہیں لے رہے, اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے آفیشلز نے ہمارے آفیشلز کو بلا کر یہ کہا کہ ایسا ایسا کر دیا جائے گا اور یہ پیغام آپ پہنچا دیں, ایسا کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں جو ہمیں بتایا گیا ہے, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا. اور ہم نے بالکل ان کیمرہ سیشن ہو سکتا ہے اس پہ پارلیمنٹ کا. شاہ محمود قریشی صاحب واپسی آ رہے ہیں, اور وہ آ کے ان کو دکھا بھی دیں گے, یہ آ جائے. ان میں سے بھی میں آپ کو بتاؤں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی ایف کے, اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے بہت سے پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو انجانے میں اس سازش کا حصہ نہ بن جائیں. اچھا فیصل, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آفیشلز نے بلایا, آفیشلز نے بتایا کہ اگر عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر بڑا خطرہ بن جائے گا, اور یہ جا کے پیغام پہنچا دو, یہ پیغام کس کو پہنچایا گیا یہ بتایا آپ کو؟ مراسلہ ہے. ہاں یہ مراسلہ کس کو پہنچایا گیا؟ پورا مراسلہ آیا ہے ادھر. اب آپ فیصلہ کریں نا یہ کس کو کہا جا رہا ہے, کس کو کہا جا رہا ہے. اور یہ پوری میں سازش فیصلہ نہیں ہے, کر سکتی نا, میں نہیں تو آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ لنڈن میں کس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے پوری سازش کی گئی ہے. یہاں کے کچھ لوگوں نے نواز شریف کو بھیجا تھا مراسلہ, یہاں کے کچھ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں لیٹس بی دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ, سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ود آور ورڈز, بیکاز یہ ملک کا معاملہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر عمران خان صاحب اس کی تفصیلات سامنے لے آئیں, ان کو بہت فائدہ ہے اس میں, بہت زیادہ فائدہ ہے عمران خان صاحب کو ہر لحاظ سے. جواب تو دیں, مراسلہ کس کو بھیجا گیا؟ لیکن عمران خان صاحب وہ سامنے لے آئیں تفصیلات, ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے, اور اپوزیشن تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے, اور وہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں لا رہے پاکستان کی خاطر. پاکستان کی خاطر وہ اپنا نہیں سوچ رہے, وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی پہ حملہ کیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ کیوں مل کے, ان کے ساتھ اس لیے یہ سازش میں یہ ہیں سارے کیونکہ ان کے بیرون ملک اثاثے ہیں, اور یہ کنٹرول چلتے ہیں, یہ یس باس ہے نا. چلیں یہ کنٹرول کیا گیا, لیکن پیغام کس کو پہنچا کہ جس کے تھرو پر یہ کنٹرول ہوئے؟ آزاد خارجہ پالیسی لے کر آئے عمران خان صاحب. ہم کسی ملک کے ساتھ بھی خراب تعلقات نہیں چاہتے. آپ کی ساری باتیں تسلیم کرتی ہوں, سادہ سا سوال کا جواب دیجئے نا, پیغام پہنچا کس کو, کس کو پہنچایا گیا پیغام؟ جو آفیشلز پیغام لے کر آئے وہاں کے آفیشل سے, تو پھر آیا کس کے پاس؟ یہ پیغام کس کو دے رہی ہے؟ مراسلہ آیا تو ادھر ہے نا, کس کے پاس آیا ہے؟ فورن آفس آیا نا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو جب جو بھی ہے اس کی, یہ دیکھیں اس کو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, سب سے بھی, اس کی بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں بولی جا سکتی, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ڈو ناٹ کوشچن مجھ سے نہ کریں, میں آپ کو جواب ہی نہیں دوں گا. اس لیے بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ان کیمرہ یہ چیز ان کو بھی دکھائی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی اس کے خد و خال شیئر کیے جا سکتے ہیں, اور یہ بھی فیصلہ کریں پھر محب وطن. کوئی بھی میں اس سے پارٹیوں سے سروکار ہو کے بات کر رہا ہوں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان سے سروکار ہو کے بات کر رہا ہوں. پاکستانی ہے نا ان دی اینڈ آف دی ڈے, ان کی لیڈرشپ کو پتہ ہے, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو پتہ ہے, وہ انوالو ہیں اس میں, لیکن بہت سے ان کے جو باقی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو نہیں پتا. یہ آپ لوگوں کے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ وہ انوالو ہیں اس میں, یا یہ شک کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے, یا ایسا فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, نمبر 1 چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ مراسلہ ہے, ٹھیک ہے, مراسلہ ہے,
نمبر 2 چیز اسی مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے، اور تحریک عدم اعتماد ابھی جمع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا. احتشام، ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو متن ہے، یہ جو خط ہے، یہ پکڑا گیا ہے. ابھی فیصل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفیشلز کے پاس یہ خط آیا، پھر یہ فورن آفس میں آیا، تو یہ لایا گیا، پکڑا گیا، یہ پھر اب خط کے اندر کانٹروڈکشن آ گیا نا. اور پھر اس کے بعد کچھ صحافی کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ خط ہمارے سفیر کی جانب سے لکھا گیا ہے، کسی ملک کے عہدیدار کی جانب سے نہیں لکھا گیا. کانٹروڈکشن آ رہی ہیں اس خط کے حوالے سے کچھ باتوں میں. مجھے یہ نہیں پتا کہ پکڑا گیا کس نے کہا تھا، لیکن جب شروع میں بات ہوئی تھی کہ ڈپلومیٹک کیبل تھی تو ڈپلومیٹک کیبل جو ہوتی ہے وہ تو سفارتکار ہی لکھتا ہے اپنے فورن آفس کو. اور جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلی کیٹیگری میں معلومات شیئر کی جاتی ہیں فورن سیکرٹری کے ساتھ، دوسری کیٹیگری میں فورن سیکرٹری فورن منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ، اور تیسری کیٹیگری میں فورن سیکرٹری فورن منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہیں. تو ان آفیشلی تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم عسکری قیادت کے ساتھ اس کو شیئر کر چکے ہیں، لیکن آج جو فیصلہ ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا جائے گا، تو آج عمران خان صاحب نے، ان کی کابینہ نے فیصلہ کر لیا اس کو 3rd کیٹیگری میں لانے کا. یعنی کہ آفیشلی اب یہ چیف آف دی آرمی سٹاف 4 چیفز کے سامنے رکھا جائے گا، پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے بھی رکھا جائے گا. اب میرا اس میں صرف خدشہ ایک ہے. دیکھیں، فیصل ہمارے بھائی ہیں، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، اور ٹھیک ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن اسٹیٹ آف ڈینائل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے، آپ اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی اتنی صحیح نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ ویسے کانفیڈنس بوسٹر کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، فیصل صاحب سے میں مخاطب ہوں، ان سے بڑا اچھا میرا تعلق ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں اگر ان کو شکست بھی ہو جاتی ہے تو سیاست تو نہیں ختم ہو رہی نا. 22 سال کا سٹرگل ہے، 3.5 سال کی پرائم منسٹری ہے، بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. میرا صرف یہ اختلاف ہے، اور میں فیصل جاوید صاحب کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے فی الحال تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے یا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں. آپ کا بیانیہ بڑا زبردست ہے، عوام میں بکتا ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے باہر نکال دیا ہے. اب حکومت بچانے کے لیے 1.25 سال کی آپ اگر قومی سلامتی کے معاملے کو، جو کہ بڑا سیریس ہے، اس پہ آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لیتے ہیں، اور اعلیٰ عسکری قیادت کی اسیسمنٹ اس سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ آپ کی اسیسمنٹ ہے، تو اس کے 2 ہی مطلب پھر نکل سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی، اور نمبر 2 یہ کہ آپ نے یہ بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا تھا. دونوں میں پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہے.